السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم سنڈے کلاس میں حاضر ہیں۔ اتوار کا دن آتے ہی یقیناً تمہیں سنڈے کلاس یاد آ جاتی ہوگی، اس لیے کہ ہم گزشتہ 4 ہفتوں سے سنڈے کلاس منعقد کرتے ہوئے اور تم سے گفتگو کرتے ہوئے اور دین کی اہم ترین باتیں بتاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچوں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کرو کہ کیا تمہیں دین کی ان باتوں کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ دین و ایمان کی ان باتوں کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے میں اگر تم کو واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہو اور تمہیں اس میں مزہ اور اس میں لذت آ رہی ہو، تو میں دل کی گہرائی سے تم سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی تم مومن و مسلمان بچے ہو۔ ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو، پیغمبر کا نام جب بھی تمہارے سامنے آ جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تم ضرور پیغمبر پر درود شریف پڑھو، اور درود بہت مختصر سا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ دیکھو، اگر تم کو تمہاری بھلائی یعنی تمہارا اچھا کام کرنا تم کو خوش کرتے ہیں، اور تمہارا کوئی برا عمل کرنا تم کو غم میں مبتلا کرے، برا لگے، تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ یہ تمہارا احساس کہ اچھی چیز پر خوش ہو جانا اور بری چیز پر ایک تھوڑا سا غم چھا جانا، برا لگنا، یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ سنڈے کلاس میں اگر تم کو دین کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں اور دین کی اہم ترین باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اور تم سب مل کر بیٹھ کر اللہ کے اس علم کو حاصل کر رہے ہو، دین کے اس علم کو حاصل کر رہے ہو، اور تم کو خوشی ہو رہی ہو، تو یہ گواہی ہے اس بات کی کہ تم واقعی مومن ہو۔ مبارک ہو تم کو، دل کی گہرائی سے مبارک ہو۔ ایک بات یاد رکھو، کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی کمال ہے۔ صرف اپنی خوشی میں مگن رہنا کمال نہیں ہے، کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہو جاؤ یہ بھی کمال ہے، اور کسی کو غم زدہ دیکھو تو تمہارا دل مغموم ہو جائے، تمہارے دل میں غم طاری ہو جائے، یہ بھی تمہارا کمال ہے۔ چلیے، بہت باتیں ہو گئی، ہم درس کی طرف آتے ہیں اور سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بات چل رہی ایمان مفصل کی، بات چل رہی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، درس ہوا، اللہ سے متعلق محبت کی بات ہو گئی، فرشتوں سے متعلق بات ہو گئی، آسمانی کتابوں سے متعلق بات ہو گئی۔ آج ہم تمہارے سامنے ان قدسی صفات سعادت مند شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے منتخب کیا ہے۔ وہ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت، نبیوں اور رسولوں کی جماعت۔ تم جانتے ہو کہ ایمان مفصل میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان کا ذکر ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ آج ہم نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو دین و ایمان کی باتیں بتلا سکیں اور انہیں نصیحت کر کے انہیں راہ راست پر لا سکیں اور سیدھا راستہ دکھا سکیں، اور وہ ٹیڑھے راستوں سے، بھٹکنے سے، گمراہی سے بچ جائیں۔
دنیا میں چھوٹے بڑے انبیاء اکرام اور رسول بکثرت آئے. کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. تعداد متعین نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں. ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کم آئے ہوں، 1,24,000 سے زیادہ آئے ہوں، اسی لیے کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم متعین نہیں کریں گے کہ 1,24,000 ہی پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، بلکہ جتنے بھی پیغمبروں کو اور جتنے بھی رسولوں کو اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں پر ہم ایمان لائیں گے. ایک خاص بات ہم تمہیں بتاتے ہیں پیارے بچوں، نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بنیادی بات تم سب کو معلوم ہونی چاہیے. غور سے سنو، دھیان سے سنو، کان لگا کر سنو. دین کی بات کو صرف سننا نہیں ہے، غور سے سننا ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہی گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید پڑھی جائے تمہارے سامنے، تو تم غور سے سنو اس کو. اور پھر دوسرا کام یہ کرو کہ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ. دوسرے کوئی کام مت کرو، نہ کوئی گفتگو کرو، نہ کانا پوسی کرو، نہ شرارت کرو، نہ شور شرابہ کرو. خاموش، سائلنٹ، بالکل خاموشی اختیار کرو. یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کھیل کود کی باتیں نہیں، کرکٹ کی باتیں نہیں، بلکہ یہ باتیں ہیں دین کی اللہ کی، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. غور سے سنو اور اہمیت سے سنو. تو ہم بتا رہے تھے بنیادی بات نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں، کہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں ایک بات بنیادی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ انبیاء اور یہ رسول، یہ نبی اور یہ رسول خود سے کوئی بن نہیں سکتے، خدا کے بنانے سے بن سکتے ہیں. اللہ جب کسی کو نبی سلیکٹ کر لیتا ہے، وہی نبی بن سکتا ہے. دنیا میں چھوٹے بڑے عہدے جو بھی ہوتے ہیں، یہ انسان ایک دوسرے کو عہدیدار بناتے ہیں. کوئی کسی کو ایم ایل سی بناتا ہے، کوئی کسی کو ایم ایل اے بناتا ہے، کوئی کسی کو ایم پی بناتا ہے، کوئی کسی کو اسپیکر بناتا ہے، کوئی کسی کو چیف منسٹر بناتا ہے، کوئی کسی کو پرائم منسٹر بناتا ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بناتا ہے، کوئی کسی کو چیف جسٹس بناتا ہے. یہ عہدے انسانوں کی طرف سے انسانوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن نبوت اور رسالت یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. منتخب اللہ کرتے ہیں. یہاں الیکشن نہیں ہوتا نبیوں کے انتخاب میں، ایم ایل اے کے انتخاب میں اور ایم پی کے انتخاب میں الیکشن ہوتا ہے، ایم ایل سی کے انتخاب میں جو ہے الیکشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں، سلیکشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون نبی بنے گا اور کون رسول بنے گا. اور دنیا کی طاقت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اپنی طاقت سے کوئی نبی بن نہیں سکتا، اپنی صلاحیت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. یہ جو بھی نبی بنے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنے ہی سے نبی بنے گا. اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اس کو معلوم ہے. یہ بات کھل کر سامنے آ گئی. بچوں، پیارے بچوں، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی تعلیم دی. سب سے پہلے توحید. 3 باتوں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے انبیاء نے، رسولوں نے. ایک ہے توحید، اور دوسرے ہے رسالت، اور تیسرے ہے آخرت. توحید کا مطلب کیا؟ یعنی یہ کہا سارے لوگوں کو کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. اسی کا نام توحید ہے. کسی کو شریک نہ کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید. اور دوسرا عقیدہ جس کی طرف محنت انبیاء اور رسول نے کی، وہ ہے رسالت. رسالت کا مطلب کیا؟ نبوت اور رسالت، اس پر بھی ایمان لانا. انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور آخرت کی بات بتائی کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، جنت ملے گی یا دوزخ، تمہیں قیامت کے اس دن سے گزرنا ہے. یہ ساری باتیں انبیاء نے بتائی. یہ 3 عقائد تھے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے تھے. ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا.
अच्छे काम करने का हुक्म दिया। किसी भी नबी ने बुरे काम का कभी कोई हुक्म नहीं दिया और हर नबी ने अच्छे काम की करने का हुक्म दिया। प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें ये बात बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद में तमाम नबियों और रसूलों के नाम नहीं है। 1,24,000 या उससे ज्यादा या उससे कम, इन सारे लाखों नबियों के नाम कुरान मजीद में नहीं आए। कुरान मजीद में सिर्फ 25 पैगंबरों के नाम है। 25 पैगंबरों के नाम है, 25 या 26 जैसे भी आप कहें। हम तुम्हारी मालूमात के लिए इन नबियों और रसूलों के नाम तहरीर करते हैं, तो बताते हैं तुमको। आज हम तुम्हारे सामने उन नबियों के नाम रखते हैं ताकि तुमको अंदाजा हो कि ये जो मशहूर जलीलुल कद्र पैगंबर, बड़े बड़े दर्जे वाले जो पैगंबर थे, उनके नाम आज हम तुमको बताते हैं। हमारे मासूम बच्चों के को इस बात का इल्म होना चाहिए। अफसोस की बात है प्यारे बच्चों, हमें मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम मालूम है। हमें मालूम है कि T20 में किस मुल्क के कितने खिलाड़ी थे, कौन कौन थे, किसने कितने सिक्स मारे, किसने कितने रन लिए, कौन जो है फील्डिंग कर रहा था और कौन बॉलिंग कर रहा था और कौन जो है बैटिंग कर रहा था, और सबसे पहले ओपनर कौन था और ये क्या था और वो क्या था, सब कुछ मालूम। अभी वर्ल्ड कप हुआ, हमारा हिंदुस्तान जीता, हम खुश हुए, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क की टीम जीतती है, खुशी की बात है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखो कि सिर्फ क्रिकेट की टीम खेल कूद में लगने के काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि जहां हम क्रिकेटर्स के नाम याद रखें, वो कोई फर्ज नहीं है, वो भी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरे दिमाग के साथ नबियों और रसूलों के नाम याद करें, जिनके नाम कुरान मजीद में मौजूद है। ये बात भी याद रखो कि सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। सानी के माने दूसरा, आदम सानी के माने दूसरे आदम, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक खिताब है। उसके बाद मुसलसल पैगंबर आते रहे, अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, और सबसे आखिर में खातमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सबसे आखिर पैगंबर ने फरमाया कि ये अंबिया एक इमारत की तरह हैं और मैं इस इमारत की आखिरी ईंट हूं, उसके बाद कोई और ईंट की गुंजाइश नहीं है। आज हम तुम्हें बताते हैं उन नबियों के नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है कि एक आध पैगंबर के नाम रह गए हों, कोई कहते 25 नाम है, 26 नाम है, जो भी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबियों और रसूलों को मुख्तलिफ कौमों के पास भेजा तो उन्हें मौजिज़े भी अता किए। बच्चों, हम ये बता रहे थे कि चंद पैगंबरों के चंद मौजिज़ात का हम जिक्र करते हैं। बहुत से पैगंबर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ात देकर भेजे। मौजिज़े का मतलब ये होता है कि वो काम जो दूसरे नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, सिर्फ आजिज कर देने वाली बात। यानी पैगंबर कुछ काम अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से, अल्लाह ताला के इरादे से, उनके हाथों से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे काम करवा देते हैं कि जो काम दूसरा नहीं कर सकता सिर्फ वही कर सकता। इसी को मौजिज़ा कहते हैं। ये मौजिज़े का लफ्ज़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उमूमन लगता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजिज़ात दिए थे, सारे मौजिज़ात तो हम बताएंगे नहीं, वक्त की कमी है, एक दो मौजिज़े उनके बताते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजिज़ा दिया गया। जिस असा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में मारा तो 12 रास्ते बन गए, जिन 12 रास्तों से बनी इसराइल के 12 जो है कबीले, खानदान गुजर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा एक चट्टान पर मारा तो उसमें 12 चश्मे फूट गए, जिन चश्मों से बनी इसराइल के 12 कबीलों ने
اپنی پیاس بجھائی، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا پانی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دیا تھا۔ جیسے ہم موم کو لے کر ادھر ادھر ایسا ویسا بناتے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں بناتے تھے، زرہیں، دیگچے، بگونے، جو بھی یہ بناتے تھے، اور بڑی آسانی کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پرندوں کی بولیاں وہ بولتے تھے، جنات ان کے ہاتھ میں تھے، مسخر کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تخت بچھا کر ہواؤں میں اڑتے ہوئے چلے جاتے، جیسے آج کل فلائٹ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مادر ذات نابینا لوگوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتے تھے، دیکھنے لگتے تھے۔ پیدائشی جو نابینا تھے، اندھے تھے، ان کے ہاتھوں پر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بینا ہو جاتے تھے۔ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سینکڑوں معجزات تاریخ میں، سیرت میں بھرے پڑے ہیں، وہ معجزات جو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئے، کئی معجزات ہیں۔ ایک دو معجزے ہیں۔ ایک معجزہ ہم بتاتے ہیں کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا چاند کی طرف اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پیغمبر نے ایک رات کے ایک حصے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کے، بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹواں آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب گئے جتنا قریب جانا تھا، پھر واپس تشریف لائے اور رات کے کچھ ہی حصے کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا۔ پیارے بچوں، آج ہم تمہارے سامنے یہ حقیقت بتانے کے بعد سوالات مختلف 1-2 منٹ میں وہ سوالات کرتے ہیں، تم اپنے ذہن میں ان سوالات کے جوابات کو محفوظ کر لو۔ ایمان مفصل میں آسمانی کتابوں پر ایمان کے بعد کس پر ایمان کا ذکر کیا گیا؟ ہم نے بتایا رسولوں کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا سوال، کیا تمہارے دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ تم ان نبیوں اور رسولوں کے نام یاد رکھو؟ یقیناً تم یاد رکھو گے، ہم نے بتایا تم کو یاد رکھو، جتنے نام یاد رکھ سکتے ہو یاد رکھو۔ تیسرا سوال ہے کہ صرف 10 مشہور پیغمبروں کے نام لکھو، اپنے ہاتھوں سے لکھو، جب بھی تم گھر جاؤ، بیٹھو، جب بھی وقت ملے، پیغمبروں کے نام لکھو۔ ان کے نام لکھنے سے کیا ہوگا؟ لکھو کس کے نام؟ اللہ کے صفات اور نبیوں کے اور رسولوں کے نام لکھو۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم ثانی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم ثانی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یاد کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرو۔ واقعہ معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام سے کہاں گئے؟ بتاؤ، یاد رکھو، کہاں تشریف لے گئے اور کہاں تک گئے، کیا ہوا، کیا لے کر آئے تحفہ، یہ ساری باتیں بتاؤ، ہماری یاد رکھو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جو تحفہ پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے وہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز کا تحفہ۔ پیارے بچوں، اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرو، ضرور کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے دوستوں احباب کو بھی لاؤ۔ آج ہم اتنی باتیں کہہ کر تم سے ودا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔